قومی اسمبلی میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر پارلیمانی جماعتوں کے رہنما شریک۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید بھی موجود۔ عسکری قیادت کی سول قیادت کو افغان عمل اور خطے کی صورتحال پر بریفنگ۔ فوڈ سیکیورٹی مستقبل میں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ پچھلے سال 40 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنا پڑی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں نیشنل کسان کنونشن سے خطاب، بولے ملک کی وسائل پر مخصوص طبقہ قابض ہو چکا ہے۔ تعلیم میں بہت فرق رکھا گیا، انگلش میڈیم بڑھ گئے، سرکاری اسکولوں کا معیار گر گیا، ہسپتال بھی سرکاری اور پرائیویٹ، انصاف کا معیار بھی دوہرا۔ پاکستان دباؤ کے باوجود چین کے ساتھ اپنے تعلقات تبدیل نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان، کہا پاکستان کرپشن کے خلاف اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ کرپشن سے ایلیٹ طبقہ فائدہ حاصل کرتا ہے اور غریب متاثر ہوتا ہے۔ چین نے غربت سے جس طرح اپنی عوام کو نکالا وہ حکمت عملی قابل تعریف ہے۔ ہمارے معاشرے میں کسی نظام میں تبدیلی بہت مشکل ہے۔ انتخابی جمہوریت میں صرف 5 سال کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ سی پیک کا اگلا مرحلہ پاکستان کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے۔ چینی میڈیا کو انٹرویو۔ اب ڈرانے دھمکانے کا وقت ختم ہو گیا۔ کسی نے تنگ کرنے کی کوشش کی تو ان کے سر دیواریں چین سے ٹکرائے جائیں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی طاقتوں کو خبردار کر دیا، کہا جس کسی نے بھی پارٹی اور چینی عوام کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی اسے بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں امریکہ ایک اہم ملک، تعلقات اچھے ہیں۔ چند افراد نے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کہا کہ آپ حملے کرتے رہیں، ہم مذمت کرتے رہیں گے۔ پاکستانی قوم کی تعریف کی بجائے ان پر الزامات لگائے گئے۔ کاش اپوزیشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ بھارت افغانستان میں امن نہیں چاہتا، ہماری پالیسی واضح ہے، امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا مقبوضہ کشمیر میں ڈرون حملے سے پاکستان کو کوئی تعلق نہیں۔ وزیر داخلہ کی بھارتی وزارت داخلہ کے بیان کی پرزور مذمت۔ پاکستان امن کے ساتھ کھڑا ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی واضح کر دیا۔ کہتے ہیں پاکستان خطوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ افغان امن تباہ کرنے والے خطے کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ سبا سالار کا مقبوضہ کشمیر کے عوام کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، افغان امن عمل، بھارت اور مسئلہ کشمیر پر بھی گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف نے پاکستانی مشن کے کردار اور ملک کے لیے خدمات کی تعریف کی۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں مزید غیر قانونی تبدیلیاں لانے کی غرض سے اقدامات کشمیری کسی صورت قبول نہیں کریں گے اور پاکستان اس کی بھرپور مخالفت کرے گا۔ افغان امن عمل کی بنیاد پاکستان نے رکھی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں جنگیں مسائل کا حل نہیں ہیں۔ برطانیہ کو کہا تھا کہ اگر افغانستان جنگ میں حصہ لیا تو پریشانی ہوگی۔ کسی بھی قوم پر حملہ کرنے سے پہلے اس کی تاریخ دیکھ لیں۔ برطانیہ نے سارا ہندوستان فتح کر لیا لیکن افغانستان کو فتح نہ کر سکے۔ ثابت ہوا کہ افغانستان میں جنگ اور امریکہ ناکام ہو گیا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں گزشتہ مالی سال برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ درآمدات کے اعداد و شمار پریشان کن نہیں ہیں۔ برآمد کنندگان نے کورونا مشکلات کے باوجود برآمدات بڑھائیں۔ ملک میں 18% برآمدات بڑھیں۔ 25.3 ارب ڈالرز کی برآمدات رہیں۔ اس سے پہلے سن 2013 میں زیادہ سے زیادہ برآمدات 25.1 ارب ڈالرز تھیں۔
پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں نیب جانبدار ہے تو حلیم عادل شیخ کو گرفتار کرے۔ نیب کراچی نے پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے خلاف چیئرمین نیب کو خط بھیجا ہے، اور اب اگر حلیم عادل شیخ کو گرفتار نہیں کیا گیا تو واضح ہو جائے گا کہ نیب کا دوہرا معیار ہے۔ ترجمان سندھ حکومت ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ اسمبلی اجلاس کی کارروائی میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اسپیکر نے بجٹ اجلاس سے قبل اپوزیشن اور پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اپوزیشن لیڈر نے اسپیکر سے معاملات طے کر لیے تھے۔ جب حکومتی بینچز سے تقاریر شروع ہوئیں تو ہنگامہ کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری کی پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر تنقید، کہتے ہیں عوام دشمن بجٹ کا پہلا نتیجہ قوم کو موصول ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے نے سلیکٹڈ وزیراعظم کے عزائم بے نقاب کر دیے۔ وزیراعظم عمران خان اوگرا کی آڑ میں عوام پر وار کر رہے ہیں۔ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم نے وزیراعظم عمران خان کی پالیسیوں پر لبیک کہتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ ارباب غلام رحیم نے اہم فیصلہ وزیراعظم عمران خان سے خصوصی ملاقات میں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان جرت کے ساتھ عوامی امنگوں کے مطابق ملکی مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں۔ پہلی بار بڑے لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ ماضی میں جن لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا آج وہ قانون کی گرفت میں ہے۔ وزیر اعظم نے کرپشن کے بت پاش پاش کر دیے۔ پنجاب حکومت ہر ضلع میں نئی یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے۔ فردوس عاشق اعوان کا ٹویٹ، کہا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اہمیت کے پیش نظر آئندہ بجٹ میں 15 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز مختص کیے گئے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 285% زیادہ ہیں۔ لاہور شہر کی بہتری وزیراعظم عمران خان کی پہلی ترجیح ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کی پریس کانفرنس، بولے 40 سال سے لاہور بغیر پلاننگ کے پھیلتا جا رہا ہے۔ ریور راوی لاہور کو صاف کرنے کا منصوبہ ہے۔ نئے شہر میں 7 نئے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کہتے ہیں زندہ رہا تو جنوبی پنجاب صوبہ بنا کر رہوں گا۔ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو ڈھونڈیں، ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت وفاق سے سندھ منتقل ہونے والے اسکولوں سے متعلق اجلاس، وزیر اعلیٰ کی وزیر تعلیم سندھ کو اسکولوں کو ٹیک اوور کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ٹیسٹ پاس کرنے والے اساتذہ کو مستقل کریں گے۔ سندھ حکومت اساتذہ کو کم از کم 25,000 روپے تنخواہ دے گی۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ملک بھر میں ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے کے بعد ٹک ٹاک ترجمان کا بیان سامنے آ گیا۔ کہا ٹک ٹاک کے پاس ٹھوس پالیسیاں موجود ہیں، جبکہ مواد کی خلاف ورزی سے متعلق ایکشن لینے کے لیے ٹیکنالوجی پر نظر ثانی کا عمل بھی جاری ہے۔ این سی او سی کے فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز، لاہور سمیت پنجاب بھر میں سینما ہالز آج سے کھول دیے جائیں گے۔ صرف ویکسین لگوانے والے افراد کو ہی فلم دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ پنجاب بھر میں انڈور شادی کی تقریبات بھی آج سے شروع، انڈور 200 اور آؤٹ ڈور میں 400 افراد کی اجازت ہوگی۔ پاکستان میں کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 40 انسانی زندگیاں نکل گیا، اموات 22,321 ہو گئیں۔ مزید 1,037 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 9,58,408 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے، 9,04,320 صحت یاب، جبکہ 31,767 مریض زیر علاج ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے 39,62,000 ہلاکتیں، 18 کروڑ 29 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 6,20,249، برازیل میں 5,18,246، بھارت میں 3,99,000۔
मैक्सिको में 2,33,047, रूस में 1,35,893, फ्रांस में 1,11,082, बरतानिया में 1,28,140 और सऊदी अरब में 7,819 अमवात हो चुकी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। शदीद गर्मी में बिजली की मुअत्तली से शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। फी किलो कीमत 18.83 बढ़ा दी गई। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 222 रुपए 28 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत फौरी नाफिजुल अमल होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने बड़ा फैसला करते हुए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मास्टर प्लान दिसंबर 2021 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने प्लान मुकम्मल होने तक डीजीएलडीए को तब्दील करने से भी रोक दिया। गढ़ी खैरू के करीब देरीना अदावत पर मोटरसाइकिल सवारों की घर पर फायरिंग, 3 भाई जाँ बहक, मुलजिम फरार, इलाके में खौफ हरास। पुलिस के मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे, इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। गुजरांवाला के करीबी इलाके कलासके में अराजी के तनाजा पर बहन भाई का कत्ल, भतीजों की फायरिंग से चचा और फुफो जाँ बहक हो गए। दोनों का अपने भाई के साथ 6 एकड़ अराजी का तनाजा था। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे। महकमा मौसमियात की अगले 2 से 3 रोज के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरतूब हवाएं कम शिद्दत के साथ बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो चुकी। आज रात से इतवार तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान।